सूरह फातिहा के बारे में नमाज में सूरह फातिहा जी 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 पढ़े या नहीं पढ़े इमाम के पीछे, मेरे पास ये क्वेश्चन जी। उलमाए किराम ने इस हवाले से गुफ्तगू फरमाई थी और कुरान करीम की आयत मुबारका से इस्तेदलाल किया था। बिलाशुबा अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है कि इज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फ़स्तमिऊ लहु वअनसितू लअल्लकुम तुरहमून, जब कुरान करीम की तिलावत की जाए तो तुम खामोशी से सुनो, चुप रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। तो हमारे यहाँ अहनाफ इससे इस्तेदलाल लेते हैं, जैसे कि उलमाए किराम ने कल फरमाया था, जब इमाम नमाज पढ़ा रहा हो और मुक़्तदी उसके पीछे पढ़ रहे हो तो उस वक्त सूरह फातिहा ना पढ़ें, क्योंकि इमाम का पढ़ना उनके लिए काफ़ी है। और डॉक्टर साहब ने एक हदीस भी मुस्लिम शरीफ की पेश की थी कि इमाम की क़िराअत मुक़्तदी के लिए काफ़ी है। लेकिन मैं अर्ज़ करूँगा कि मुस्लिम शरीफ ही की हदीस मुबारका है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु हैं, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन सल्ला सलातन लम यक़रा फ़ीहा बिउम्मिल किताब, जिसने नमाज पढ़ी और उसमें सूरह फातिहा ना पढ़ी, फ़हिया ख़िदाजुन गैरु तमाम, वो नमाज नामुकम्मल है, नामुकम्मल है। इस पर सबका यकीन है और सब कहते हैं इनफरादी नमाज पढ़ रहे हैं तो सूरह फातिहा पढ़ेंगे, लेकिन चूंकि इमाम पढ़ रहा है और उसका पढ़ना मुक़्तदी के लिए काफ़ी, तो मुक़्तदी के लिए पढ़ना ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये हदीस जब हज़रत अबू हुरैरा ने रिवायत की, सही मुस्लिम में है, तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया, कहा गया कि इन्ना नकूमु वराअल इमाम, हम जब इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे होते हैं तब क्या करें, तो आपने फरमाया इक़रा बिहा फ़ी नफ़्सिक, इसे अपने दिल में पढ़ लिया करो। फ़इन्नी समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अल्लाह के नबी को खुद फरमाते हुए सुना, यक़ूल क़ाल अल्लाह तआला, अल्लाह फरमाता है, क़समतु सलाता बैनी व बैन अब्दी निस्फ़ैन, मैंने नमाज को अपने और अपने बंदे के दरमियान, और सूरह फातिहा का भी एक नाम सलात है, तक़सीम कर दिया है, वल अब्दी मा सअला, और बंदे के लिए वो है जो वो करता है और मांगता है। तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला ने क्या फरमाया, इक़रा बिहा फ़ी नफ़्सिक, अपने जी में आहिस्ता आहिस्ता पढ़ो। अब हज़रत अबू हुरैरा से ही आपने पूछना है कि जी में पढ़ना क्या है, और तो नहीं कोई इसकी तशरीह करेगा। तो जुज़ अल-क़िरा इमाम बुखारी की किताब में हज़रत अबू हुरैरा का कौल है कि इमाम के दो सकते होते हैं, एक फातिहा से पहले और एक रुकू से पहले, तुम इन सकतों को सूरतुल फातिहा पढ़ने के लिए गनीमत समझो। तो हज़रत अबू हुरैरा सिर्फ ये नहीं बता रहे कि इमाम के पीछे फातिहा पढ़नी है जी के अंदर, उसका मौका और महल भी बता रहे हैं। हज़रत अबू हुरैरा ने कहीं ये नहीं कहा कि इमाम बुलंद आवाज से पढ़ रहा है तो आप भी बुलंद आवाज में या आहिस्ता आवाज में उसके साथ साथ पढ़ें ना, उन्होंने कहा सख्तों में पढ़ो, नंबर 1। नंबर 2, इक़रा बिहा फ़ी नफ़्सिक का माना यह भी हो सकता है अपने जी में पढ़ना, इससे ये अल्फाज नहीं साबित होते कि सिरन पढ़ो, आहिस्ता आहिस्ता। नफ़्सिक यानी अपने जी के अंदर अंदर, यानी उसके साथ साथ तुम अपने तसव्वुर में पढ़ते जाओ। तो वो तो हम पढ़ रहे होते हैं, जब हम फातिहा गौर से सुन रहे होते हैं हम साथ ही पढ़ रहे होते हैं, एंड पे आमीन कह देते हैं। और तीसरा जो सबसे बड़ा छक्का है, ये मुस्लिम शरीफ की आपने जो हदीस लिखी, इससे चंद अहादीस आगे 905 नंबर हदीस है मुस्लिम शरीफ में, जिसने पूरा अकीदा क्लियर कर दिया है। और वो हदीस ऐसी हैरान कुन हदीस है कि उसमें इमाम मुस्लिम ने अपने कमेंट्स भी डाले हैं। और इमाम मुस्लिम ने कहा कि मैंने कहीं यह दावा नहीं किया कि जितनी दुनिया की सही हदीसें हैं वो मैं मुस्लिम शरीफ में लेके आ रहा हूं, अलबत्ता मेरा यह दावा है कि मैं मुस्लिम शरीफ में वो तमाम सही अहादीस लेके आ रहा हूं जिन पे उम्मत का इत्तफाक है। और फिर इमाम मुस्लिम ने कहा कि मेरे नजदीक अबू हुरैरा की हदीस दुरुस्त है और अबू मूसा अशरी की भी, 905 नंबर हदीस के अंदर, कि इमाम इसलिए बनाया जाता है कि तुम उसकी पैरवी करो। जब इमाम कहे अल्लाहु अकबर तुम कहो अल्लाहु अकबर, और जब इमाम क़िराअत करे तुम खामोश हो जाओ, और जब इमाम कहे वलद्दालीन तुम आमीन कहो। तो इसमें तो क्लियर हो गया कि किस क़िराअत में खामोश रहना है। और इमाम मुस्लिम कह रहे हैं, हदीस अबू हुरैरा भी रिवायत कर रहे हैं, तो अबू हुरैरा तो कह रहे हैं जब पढ़ा जाए सूरतुल फातिहा को तो खामोश रहो, और जब वलद्दालीन तो आमीन। वो कहते नहीं इसमें क़िराअत का जिक्र है, फातिहा का नहीं है। सरकार क़िराअत का जिक्र है तो फातिहा का ही जिक्र है, क्योंकि उसमें अल्फाज है जब इमाम क़िराअत करे तो खामोश हो जाओ, और जब वलद्दालीन कहे तो आमीन को। समझ आई? तो ये फातिहा। और ना समझ आए तो बुखारी मुस्लिम में एक और हदीस है, अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू बकर और हजरत उमर अपनी क़िराअत का आगाज अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से करते थे। क़िराअत सूरह फातिहा भी है और उसके बाद वाली भी है, पीछे क्या रह गया? तो हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भी यही अकीदा है जो हम बयान कर रहे हैं, सख्तों में। मैं जितनी बार नमाज पढ़ाता हूं अल्हम्दुलिल्लाह सख्ते करता हूं, फातिहा पढ़ने का टाइम देता हूं, लेकिन यह नहीं हो सकता कि आप कुरान की मुखालफत शुरू कर दें। व इज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फ़स्तमिऊ लहु व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून, जब कुरान पढ़ा जाए खामोश हो जाओ और तवज्जो से सुनो ताकि तुम पर रहम किया जाए। अब वो इस चक्कर में पड़ जाते हैं। अहले हदीस में हैरानगी होती है, अहले हदीस कहते हैं ये तो मक्की आयत है, ये मदनी का, वही वाली बात जो बरेलवी कहते हैं ऐसे बुतों के बारे में तुसी बुजुर्गों से क्यों लाती। अल्लाह के बंदो अल्लाह से डर जाओ। इमाम निसाई ने चैप्टर की हेडिंग में ये आयत लिया है और इसका फॉर्म बयान किया है कि ये जनरल आयत है, जब भी कुरान पढ़ा जाएगा। और इससे बढ़कर जुज़ अल-क़िरा में इमाम बुखारी ने जो अपने कमेंट्स किए हैं 36 नंबर हदीस के कॉन्टेक्स्ट में, उसमें ज़ईफ का हुक्म लिखा हुआ है। वो ज़ईफ
ان اقوال کو کہہ رہے ہیں، لیکن جو خود لکھ رہے ہیں وہ تو ضعیف نہیں ہے نا. یعنی میں کسی کی بات کوٹ کروں تو اس پہ تو حکم لگ سکتا ہے، لیکن جو میں خود بیان کر رہا ہوں وہ تو میں اسے صحیح سمجھ رہا ہوں نا. تو امام بخاری خود لکھ رہے ہیں جز القراء میں. امام بخاری فرماتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں واضح فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہو جاؤ اور اسے سنا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اور حدیث کہہ رہی ہے بخاری مسلم کی لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز درست نہیں ہے. تو امام بخاری اس پہ خود کامنٹس کر رہے ہیں کہ ہم نے آیت پہ بھی عمل کرنا ہے اور حدیث پہ بھی کرنا ہے. امام بخاری کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ آیت جو ہے وہ مکی ہے اور نماز مدینے میں آئی ہے. حالانکہ اللہ کے بندوں نماز تو مکے میں بھی تھی، 5 نمازوں کا شیڈیول مدینے میں ہے. نماز تو نبی الاسلام پہلے دن سے پڑھ رہے ہیں اور صحابہ اکرام پڑھ رہے ہیں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث نہیں ہے. ابن مسعود کہتے ہیں میں نے 70 سے زیادہ صورتیں حضور کے پیچھے قیام اللیل میں سن کے زبانی یاد کی ہیں. اگر میں جانتا کہ مجھ سے زیادہ قرآن کسی کو آتا ہے تو میں اپنے اونٹ چلاتا، ان کے جگر جلا دیتا، اس شخص تک پہنچتا جو مجھ سے زیادہ قرآن جانتا ہے. تو نبی الاسلام تہجد میں قیام اللیل میں قرات کرتے تھے، صحابہ کرام سے یاد کرتے تھے. اور 2/3 قرآن تو ہے ہی مکی ہے، 1/3 مدنی قرآن ہے. صحابہ کرام نے مکے میں قرآن کیسے یاد کیا تھا؟ نبی الاسلام کے پیچھے وہ پڑھتے تھے. سورۃ المزمل میں آیا نبی الاسلام رات میں بعض اوقات 2/3 رات، بعض اوقات آدھی رات، بعض اوقات 1/3 رات قیام کرتے تھے. صحابہ کرام پیچھے سن سن کے اسے یاد کرتے تھے. تو بالکل کلیئر ہے. وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ ابو داؤد میں اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ فجر کی نماز میں پڑھ رہے تھے تو نبی الاسلام نے فرمایا کہ فاتحہ کے علاوہ کچھ نہ پڑھا کرو. مجھے لگا میری قرات سے کچھ چھین رہا ہے. اس سے آپ نے یہ رزلٹ کیسے نکال دیا کہ نبی الاسلام نے یہ کہا ہے کہ فاتحہ میں مجھ سے چھین لیا کرو؟ فاتحہ کی آپ نے ترغیب دلائی. یہ آپ نے کبھی بھی نہیں کہا کہ میرے ساتھ ساتھ پڑھو. نبی الاسلام ہر آیت کے بعد ایک وقفہ کرتے تھے. نبی الاسلام رکوع سے پہلے سکتہ کرتے تھے. تو حضرت ابو ہریرہ کی وہ بات یاد رکھیں، ان سکتوں کو غنیمت جاننا ہے. اور بلکہ جز القراء میں امام بخاری نے نقل کیا ہے کہ ہمارے سلف تابعین کے حوالے سے کہ وہ سکتے کیا کرتے تھے اور امام انشور کرتا تھا کہ پیچھے والے ان سکتوں میں قرآن سورہ فاتحہ پڑھ لے. قرآن کے ساتھ قرآن والا معاملہ کوئی نہیں ہے جی، اور سن لینا کافی ہے. اور یہ جتنی باتیں میں کر رہا ہوں یہ افضلیت ہے. اگر کوئی امام سکتے نہ کرے، امام کی قرات سورہ فاتحہ کی جہری نمازوں میں مقتدی کے لیے کافی ہے. دیٹس آل. سرن نمازوں میں یقیناً آپ نے پڑھنا ہے. اور کتنی حیران کن بات ہے کہ ٹوٹل 17 رکھتے ہیں فرض، ان میں سے 6 صرف جہرن ہے، 11 سرن ہے. عشاء کی آخری 2 سرن، زور کی 4 کی 4 سرن، عصر کی 4 کی 4 سرن، اور مغرب کی آخری 1 سرن. زیادہ نماز تو ہے ہی سرن ہے. اس میں آپ نے دکانوں کا حساب نہیں کرنا، بلکہ امام کے پیچھے فاتحہ بھی پڑھنی ہے. بلکہ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سورہ فاتحہ اور قرآن بھی پڑھتے تھے. یہ نہیں کہ فاتحہ پڑھ کے خاموش ہو جانا ہے. بعض لوگ فاتحہ پڑھ کے خاموش ہو جاتے ہیں زور اثر میں. نہ، جتنا قرآن یاد ہے پڑھتے جائیں. ہاں، کیوں؟ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کی زور اثر کی جو پہلی 2 رکھتے ہیں ان کا قیام 30 آیات کے برابر ہوتا تھا. سورہ فاتحہ کے بعد 30 آیات. تو صحابہ کرام وہ 30 آیات میں خاموش رہتے تھے، نہیں پڑھتے تھے قرآن. اور آخری 2 کا قیام 15 آیات کے برابر ہوتا تھا. مراد آخری 2 میں بھی سورت پڑھ سکتے ہیں، لیکن بخاری مسلم میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام بس اوقات فرض کی آخری 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ پہ ہی اکتفا کرتے تھے، سورت نہیں ملاتے تھے. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں نبی علیہ السلام بعض اوقات جو قرآن پڑھتے تھے 1-2 آیتیں اونچی بھی پڑھ دیتے تھے زور اثر میں، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ آپ کون سی سورت کی تلاوت کر رہے ہیں. ایک ایک چیز موجود ہے. مجھے بتائیں، یہ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں نے اگر دین نہ جمع کیا ہوتا تو دین برباد ہو جاتا. برباد ہی تمہارے بزرگوں نے کیتا ہے. اللہ تو بندیو، صرف بخاری مسلم اتنی ٹائنیز ڈیٹیل موجود نے. میرے سے پہلے کسی بزرگ کو توفیق نہیں ہوئی ہے کہ وہ بیان کرے کہ نبی الاسلام کا قیام کس طرح کا ہوتا تھا، کتنی آیات اس میں پڑھتے تھے، لینتھ کتنی ہوتی تھی. ایک ایک چیز. یہ کسی بزرگ بابے کی کتاب سے نہیں ہے، حدیث کی کتابوں میں. ہاں، باقی جو جہرن ہے اس میں آپ سنیں، آپ کا سننا پڑھنے کے ایکویلنٹ ہے. اور اگر آپ لیٹ شامل ہوئے اور آپ نے فاتحہ نہیں سنی تو اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں آپ کو ریلیکس کیا ہے. وہ امام کا پڑھنا آپ کے لیے کافی تھا. ایون آپ اگر رکوع میں بھی مل گئے ہیں تو رکعت شمار ہوگی. امت کی اکثریت اس کے اوپر متفق ہے. اور یہ جو میں آپ کو عقیدہ بتا رہا ہوں جہرن والا، اس میں اگر تھوڑا سا کوئی تفرد بنتا ہے نا تو وہ امام بخاری کا ہے، ورنہ باقی سارے سنی اور شیعہ دونوں متفق ہیں. شیعہ کے نزدیک بھی جہر نمازوں میں آپ نے
سن لیا تو کافی ہے، پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اہل سنت میں بھی چاروں امام قائل ہیں، امام حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک جو بڑے امام ہیں کہ رکوع میں حرکت مل جاتی ہے. علماء عرب سارے قائل ہیں. یہاں پہ اہل حدیث کی اکثریت قائل نہیں ہے، لیکن اہل حدیث میں بھی لوگ قائل ہیں. رہ گیا جہری نمازوں میں سن لینا کافی ہے. اس کے اوپر آلموسٹ اگر میں دعویٰ کروں نا کہ اجماع ہے، کیونکہ عبداللہ ابن مبارک کے بارے میں جامع ترمذی میں آتا ہے کہ وہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتے تھے اور ان سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی فاتحہ نہ پڑھے تو وہ کہتے ہیں میں کبھی نہیں کہتا کہ اس کی نماز نہیں ہوتی، امام کا پڑھ لینا بھی کافی ہے لیکن میں ساتھ پڑھتا بھی ہوں. یہ تو کبھی مسئلہ نہیں آیا تھا کہ جہرن میں بھی آپ نے دب کے رکھنا ہے. ہاں اس ایکسٹریم پہ تھا امام حنیفہ کے نزدیک، نہ سرن میں پڑھنا نہ جہرن میں، لیکن یہ غلو پہ مبنی ہے. امام مالک کا موقف پرفیکٹ ہے الحمدللہ، اور وہ یہی ہے کہ جہرن میں سننا کافی ہے اور سرن میں آپ نے پڑھنا بھی ہے. اور یہی موقف امام ابن تیمیہ کا ہے، یہی موقف شیخ البانی کا ہے، محدث اعظم سعودیہ. یہی موقف ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ کا ہے. یہی موقف ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے. اور یہی موقف الحمدللہ قرآن و سنت سے دلیل کے ساتھ ثابت ہوتا ہے. اسی لیے آج سے آلموسٹ کوئی 5 سال پہلے میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی، نیو فاتحہ خلف الامام. اس میں نے اپنے پرانے اس معاملے میں رجوع کیا تھا، جس میں میں کہتا تھا کہ جہرن میں بھی آپ ساتھ ساتھ پڑھیں اور سکتے نہ دینے کا وبال امام پر ہوگا. لیکن آپ کو حیرانگی ہوگی، اس وقت بھی میں یہ کہتا تھا، 8 سے 11 سال پہلے بھی، مسئلہ 84 فاتحہ خلف الامام کا نکال لیں، اس میں بھی میں نے کہا تھا کہ جو لوگ نہیں پڑھتے فاتحہ، میں یہ نہیں کہتا ان کی نماز نہیں ہوتی ہے، ان کا موقف بھی جو جہرن میں خاموشی سے سنتے ہیں وہ مضبوط ہے، لیکن میں اسے بہتر سمجھتا ہوں. تو اللہ کا شکر ہے میں نے اس وقت بھی کبھی کیٹاگوریکل ڈینائی نہیں کیا تھا، لیکن آج علا وجہ بصیرت یہ موقف میں صحیح سمجھتا ہوں کہ جہرن میں سن لینا کافی ہے. سرن میں آپ، جس میں یعنی آہستہ آواز میں امام پڑھتا ہے، آپ ساتھ ساتھ پیچھے پڑھیں گے. ظاہر ہے آپ کو تو امام کی آواز نہیں آ رہی. اب مجھے بتائیں حنفیوں کا کیا بنے گا، تیرا کیا بنے گا کالیا؟ تو نے تو کہانی کرائی تھی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو اور خاموش ہو جاؤ. تو بتا 17 میں سے 11 رکعتوں میں تو اونچی آواز سے قرآن ہی نہیں پڑھا جاتا، تو پھر کیوں خاموش کھڑا ہو کے دکانوں کا حساب کرتا ہے؟ اے حنفی مسلمان، زور اثر میں تیرے پاس کیا بہانہ ہے؟ تیرے پاس کون سی قرآن کی آواز آ رہی ہے جو تو نے خاموشی سے سننی ہے اور توجہ کے ساتھ اس میں بولنا نہیں ہے؟ بلکہ حنفی تو مسافر امام کے سلام پھیرنے کے بعد بھی مقیم کی آخری 2 رکعتوں میں بالکل خاموش رہنے کا کہتے ہیں. اندازہ کریں.